ख़वातीन और हज़रात, कोरोना इस वक्त बिल्कुल बेकाबू हो रहा है और ख़ास तौर पे पंजाब को बहुत बुरे तरीके से हिट कर रहा है। पेशावर में भी मैं ख़बर देख रहा था कि 100% बढ़ा है कोरोना जो है, और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत पंजाब ने फ़ैसला किया है कि अब हफ्ता इतवार बाज़ार बंद रहेंगे। हर तरह के इज्तमाआत पर पाबंदी होंगी, होटलों के अंदर बाहर खाना खाने पर पाबंदी होंगी, दफातर में 50% स्टाफ काम करेगा, शादी हॉल्स भी बंद है, प्राइवेट स्कूल्स और अंजुमन ताजरान ने फ़ैसला मुस्तरद किया है। ठीक है, हर किसी के अपने कमर्शियल इंटरेस्ट्स होते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हर किसी को कोऑपरेट करना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी वबा है जो खुदा न खास्ता अगर फैल जाए तो नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता है, और ऑलरेडी नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है। और जो लोग इससे इफ़ेक्ट हुए हैं, लेट मी टेल यू टुडे, आई एम गोइंग टू टेल दिस इन द इंट्रो दैट माई फैमिली इज़ वन ऑफ देम। मेरे घर में ये वायरस दाखिल हुआ, मेरे वालिद साहब को इस वायरस ने पहले मुतासर किया, उसके बाद मेरी वालदा को इस वायरस ने मुतासर किया। कुछ दिन दोनों का ट्रीटमेंट घर में होता रहा। उसके बाद फिर जब वालिद साहब की तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई तो वी हैड टू शिफ्ट हिम टू द हॉस्पिटल। डॉक्टर जावेद अकरम से मैंने बात की और उनसे मैंने पूछा कि मैं बहुत बड़े बड़े प्राइवेट हस्पताल, जो कि बड़े महंगे प्राइवेट हस्पताल हैं लाहौर में, उनसे मैंने पूछा कि इनमें से किस हॉस्पिटल में सबसे बेहतर कोरोना का इलाज होता है। उन्होंने मुझे कहा जी कि आप PKLI में जाएं, जो कि सरकारी हस्पताल है। तो मैंने कहा जी, सरकारी हस्पतालों की हालत तो हम रोज़ाना टेलीविज़न टॉक शोज़ में बैठ के बताते हैं। कभी खबर आ गई कि सरकारी अस्पताल की सीढ़ियों पर एक गरीब माँ ने बच्चा पैदा कर दिया, कभी अद्वियात जाली होने का स्कैंडल सामने आ जाता है। उन्होंने कहा, एहतिशाम साहब, आप इन चीज़ों को फ़िलहाल छोड़ें, ये वैसा सरकारी हॉस्पिटल नहीं है, आप इधर जाइए और अगर आपकी तसल्ली नहीं होगी तो आप मुझसे बात कीजिएगा। मैं वहाँ पर चला गया जी। I cannot tell you what I have been through or my family has been through in those 10 days. मेरे वालिद साहब जब वहाँ पर गए तो उनको ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑलरेडी चाहिए थी ऑक्सीजन सिलेंडर के ज़रिए से, और जो रिक्वायरमेंट थी दैट वाज अराउंड 5 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन, जिससे वो स्टेबल रह सकते थे। लेकिन जब वो वहाँ पर गए, उनकी हालत डिटीरियोरेट कर रही थी और वो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट उनको स्टेबल रखने के लिए 10 लीटर्स पर चली गई, फिर 15 लीटर पर चली गई, और ये एक दिन के अंदर अंदर हो रहा है। मैं अपने वालिद साहब के साथ वहाँ पर मौजूद था। हालांकि मुझे कहा उन्होंने कि जी देयर आर सर्टेन विजिटिंग आवर्स, आप नहीं उसके अलावा जा सकते, लेकिन मैंने अस्पताल के अमले को चकमा दिया। ये मैं मानता हूँ, अगर ये जुर्म है तो मैंने अपने बाप के लिए जुर्म किया और मैं वहाँ पर मौजूद रहा। आई वॉज नॉट विलिंग टू लीव हिम। तो वहाँ पर जब मैं गया और उनकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट 15 लीटर तक पहुँच गई, तो डॉक्टर्स ने मुझे ये कहा कि हो सकता है कि हमें इन्हें ICU में शिफ्ट करना पड़े। और ज़ाहिरी बात है, किसी भी बेटे की तरह मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकली। मैं बहुत परेशान हुआ, और क्योंकि उन्होंने कहा कि मैक्सिमम जो ऑक्सीजन हम प्रोवाइड कर सकते हैं किसी कोरोना के पेशेंट को कमरे में, वो 15 लीटर्स है, और इससे ऊपर की जो रिक्वायरमेंट है वो कमरे में अवेलेबिलिटी नहीं होती है। यू हैव टू टेक हिम टू दी ICU, और ICU बहुत क्रिटिकल पेशेंट्स के लिए होता है जिनकी ऑक्सीजन लेवल रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ जाती है, या खुदा न खास्ता वो वेंटिलेटर पर चले जाते हैं। मैं बहुत परेशान हुआ, बहुत परेशान हुआ। आई वॉज अलोन देयर, सारे घर वाले तो नहीं जा सकते थे, लेकिन डॉक्टर जावेद अकरम से भी मेरी बात होती रही, PKLI के जो डीन हैं आरिफ साहब, उनसे भी मेरी बात होती रही। एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि PKLI में मैं गया तो जो उस हॉस्पिटल का मैंने स्टैंडर्ड देखा, मैं अमेरिका में भी रह कर आया हूँ और अमेरिका के अस्पतालों में गया हूँ, इट वाज एग्जैक्टली इन अकॉर्डेंस विद द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। देयर आर नो टू ओपिनियंस अबाउट इट। बहुत ज़बरदस्त स्टैंडर्ड था, स्टाफ बहुत प्रोफेशनल था। मैं सलूट करता हूँ उन लोगों को। मेरा तो बाप वहाँ पे था, एंड 2 दिन बाद 3 दिन बाद मेरी वालदा भी वहाँ पे अस्पताल में दाखिल हो गई। तो मैं तो अपने माँ बाप की वजह से वहाँ पर था, लेकिन वो तमाम लोग जो वहाँ पर ड्यूटीज़ दे रहे थे कोरोना किट्स पहन के और पूरा शील्ड्स पहन के, मास्क्स लगा के, कवर करके, स्किन एक्सपोज ना हो, देयर आर सो मेनी थिंग्स, एंड इट इज़ वेरी पेनफुल टू रिमेन इन दैट एनवायरनमेंट इवन फॉर एन आवर। उनकी 6-6 घंटे की शिफ्ट होती है वहाँ पे। तो एक तो जो लेसन्स मैंने, अगर आपके घर में बूढ़े लोग हैं तो प्लीज उनको इज्तिमात से दूर रखें।
شادی بیاہ کے چکر میں ان دنوں میں نہ ڈلیں. اگر آپ کے گھر میں بوڑھے لوگ ہیں تو ان کا خیال کریں, ان کو سنبھال کر رکھیں. اور اگر کسی کو خدا نہ خواستہ ہو جاتا ہے کرونا اور بریدنگ پرابلم شروع ہوتا ہے تو آپ ہاسپٹل جانے سے پرہیز نہ کریں, مت گھبرائیں. مجھے پتہ ہے کہ لگتا ہے کہ یار ہاسپٹل جائیں گے, ایک ڈسکمفرٹ ہے, کیا ماحول ہوگا کیا نہیں ہوگا, لیکن جس طرح سے ایک مریض کو 24/7 سرویلنس چاہیے یا مانیٹرنگ چاہیے, بلڈ ٹیسٹ ڈیلی ہوئے پی کے ایل آئی میں, ایکس ریز ہوئے, سٹی سکینز ہوئے. میں نے پرائیویٹ ہاسپٹلس میں اس طرح ایکس رے ہوتے ہوئے نہیں دیکھے. اف دے ہیو ٹو کنڈکٹ این ایکس رے, وہ پیشنٹ کو اسٹریچر میں ڈالتے ہیں, مہنگے سے مہنگا پرائیویٹ ہاسپٹل اسٹریچر پہ ڈالتے ہیں, ایکس رے روم میں سٹی سکین روم میں لے کے جاتے ہیں, واپس لے کر آتے ہیں. اور کرونا کا پیشنٹ اتنی مشکل میں ہوتا ہے کہ اس کو سانس چڑھا ہوتا ہے تو وہ تو ایک نوالا نہیں چبا سکتا جو بگڑ جائے, تو اس کو اٹھانا بیڈ سے, اسٹریچر پہ ڈالنا, لے کے جانا. لیکن پی کے ایل آئی میں کیا ہوا, ایکس رے مشین کمرے میں آ رہی ہے. یہ میں نے پرائیویٹ ہاسپٹلس میں نہیں دیکھا. مہنگے ترین جو 7 سٹار ہوٹل سے زیادہ جن کے کمروں کا کرایہ ہے, وہاں پہ میں نے یہ نہیں دیکھا. تو ایک تو میری ایڈوائز یہ ہے کہ پلیز اگر بگڑتی ہے سچویشن تو ہاسپٹل کے کو نہ سمجھیں کہ ڈسکمفرٹ ہے, وہ لائف سیونگ ایک اپرچونٹی ہے, اپنے مریض کو وہاں پہ لے کے جائے. ایک تو یہ, باقی چیزیں میں پروفیشنل سے کروں گا, ڈاکٹر صاحبان میرے ساتھ ہیں, میں بتا رہا ہوں. ذاتی لیول پہ میں 1-2 چیزیں اپنی شیئر کر رہا ہوں. دوسری چیز یہ ہے جو میں نے سوچا تھا اور خود سے وعدہ کیا تھا جب مائی فادر واز فائٹنگ فار ہز لائف, ہی واز اسٹرگلنگ فار ہز لائف, اور ان کو ایک سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی. یہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ میرے باپ کو شفا دے, میرے باپ کو زندگی دے, اور بڑے دل سے دعا کی. مجھے ہاسپٹل والوں نے کہا کہ آپ زیادہ دیر اندر نہیں رہ سکتے, آپ باہر جائیے. میں نے جیسے کہا کہ میں نے سٹاف کو چکمہ بھی دیا, اور جب شروع میں ان کو ایڈمٹ کرایا تو 28 گھنٹے میں اپنے والد کے ساتھ تھا اس کٹ میں. اگر میرے پاس وہ تصویریں میں دکھانا چاہتا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کیا سچویشن ہے, دکھائیے گا ذرا. 28 گھنٹے اس کرونا کٹ میں اپنے والد صاحب کے ساتھ تھا جب وہ سانس لینے میں. یہ اس طرح سے میں تیار ہوتا تھا جی ہاسپٹل کے گیٹ پر, اور اس کے بعد جب ہم اندر جاتے ہیں تو ایک کٹ پوری آ جاتی ہے, اور اس کے آگے پھر ایک فیس شیلڈ بھی ہے, وہ بھی ہم پہنتے تھے. اینڈ دین یو ہیو ٹو بی دیئر فار 6 hours, ناٹ مور دین دیٹ. تو میں نے 28 گھنٹے وہاں پر گزارے. مجھے سٹاف نے کہا, جن 1-2 لوگوں کو پتہ لگا, کہ آپ پلیز اتنا ٹائم نہ گزاریں, آپ یہاں سے جائیں. مجھے تسلی بھی تھی, اسپتال بہت اچھا ہے, فیسلٹیز ساری بہت اچھی ہیں. لیکن پھر مجھے بار بار ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ جب میں پیدا ہوا تھا اور چھوٹا تھا اور میں خود سے نہ کچھ کھا سکتا تھا نہ پی سکتا تھا, میرے والد صاحب کی وہی کنڈیشن تھی اس ٹائم پہ, تو میرے باپ نے, میری ماں نے مجھے بیبی ڈے کیئر سینٹر میں نہیں چھوڑا تھا. تو آج میں انہیں نہیں چھوڑ سکتا, تو میں نے نہیں چھوڑا. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایس او پیز کو وائلیٹ کریں, لیکن ماں باپ کی جتنی خدمت کر سکتے ہیں کریں. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپرچونٹی دی ہے, ماں باپ کی جتنی خدمت کر سکتے ہیں کریں. اور دوسری بات, آخری بات, بیفور آئی انٹروڈیوس مائی گیسٹس, کہ اللہ تعالیٰ سے جب آپ صدقے دل سے دعا کرتے ہیں, میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں لائیو ٹیلی ویژن شو پہ جا کے یہ بتاؤں گا دنیا کو کہ وہ سنتا ہے. یہ ہم نے وہ دیکھی نا, بہت یہ وہ شعر ہے, بہت سارے اس طرح کے مسلک جدا ملے, کہیں فرقے جدا ملے, اب ایسی بھیڑ میں کیسے خدا ملے. ہم اس طرح کے معاملات میں پڑے رہتے ہیں. پھر ایک پاسے میرے رین وہابی, ایک پاسے دیوبندی, اگے پیچھے شیعہ سنی ڈاڈی فرقہ بندی, وچالے ساڈا کوٹھا قسمت ساڈی مندی, ایک محلہ 8 مسیتاں کیدی کرا پابندی. یہ باتیں اپنی جگہ پر ہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو بھی آپ کا فرقہ ہے, جو بھی آپ کا مسلک ہے, جو بھی آپ کی بیک گراؤنڈ ہے, آپ اگر اللہ رب العزت کو صدقے دل سے پکارتے ہیں اور اس سے التجا کرتے ہیں اور کوئی دعا مانگتے ہیں تو وہ سنتا ہے, اور کرامت ہوتی ہے, آج بھی ہوتی ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. مجھے ڈاکٹرز نے کہا کہ آئی سی یو میں شاید آپ کے والد صاحب کو شفٹ کرنا پڑے. میں جب گھر آیا 28 گھنٹوں بعد, وہ میرا بھتیجا ہے 2 سال کا, میں اپنے کمرے میں تھا, مجھے اس کے رونے کی آواز آئی بہت زیادہ. میں باہر نکلا تو میں نے دیکھا اس کی ماں نیچے اس کا دودھ لینے گئی تھی, باپ ہاسپٹل میں. ہم دونوں بھائیوں نے پھر 12 گھنٹے ڈیوٹی دی اپنے ماں باپ کے ساتھ. میرا بھائی چھوٹا ہے حشام, تو وہ
اپنے ماں باپ کو رو رو کے ہلکان ہوا ہوا ہے اور رو رہا ہے اور ماما بابا بول رہا ہے, بولی جا رہا ہے کہ پتہ نہیں کدھر چلے. میں نے اس کو جا کے دیکھا, میں کہ یہ اپنے ماں باپ کے لیے کس طرح تڑپ رہا ہے. اور میں نے جا کے جائے نماز بچھائی اور میں نے ویسی رو کے اللہ سے دعا کی کہ اللہ میرے ماں باپ, اور اللہ نے قبول کی, اس نے قبول کی. اور ایک آیت میرے زبان پہ تھی, ان اللہ علی کل شیء قدیر, کہ تو خود قرآن میں کہہ رہا ہے نا پروردگار کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے, تو زمین و آسمان پر قادر ہے, ہواؤں پر قادر ہے, فضاؤں پر قادر ہے, خلاؤں پر قادر ہے, کہکشاؤں پر قادر ہے, کائنات پر قادر ہے. تو یہ تو ایک چھوٹا سا وائرس ہے, پلیز ڈو ناٹ لیٹ مائی پیرنٹس سکم ٹو دس وائرس. اور اس نے دعا قبول کی ہے, وہ قبول کرتا ہے, دل سے مانگے وہ قبول کرتا ہے, اور کرامت ہوتی ہے, آج بھی ہوتی ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, یہ میرا ذاتی ایکسپیرینس تھا جو میں شیئر کرنا چاہتا تھا, اور میں یہ اس لیے شیئر کر رہا ہوں تاکہ پتہ نہیں کتنے لوگ اور اس پرابلم میں ہیں اور ان کو اس سے گائیڈ لائن کچھ مل جائے. اور انشاءاللہ ٹھیک ہوگا, سب کچھ ٹھیک ہوگا. ایمان توکل اپنا ٹھیک رکھیں, ڈاکٹرز کی بات مانیں, ایس او پیز کو فالو کریں.